کہ جب ہم دوسرے کے ساتھ کوئی مس بیہیو نہیں کر رہے، کوئی غلط سلوک نہیں کر رہے، تو وہ ہمارے ساتھ غلط سلوک کیوں کر رہا ہے؟ ایسے لوگوں کو کس طرح رسپانس کرنا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ قرآن مجید میں سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم دیتے ہوئے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اے لوگو، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، اور جو برائی ہے اس کو بھلائی کے ساتھ دفع کرو، دور کرو، ختم کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو پھر وہ بندہ جس کے ساتھ تمہاری نفرت ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، عداوت ہے، وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ سماجی زندگی کے اندر رہتے ہوئے قدم قدم پر ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پیش آتا ہے کہ جن کے ساتھ ہم تو کوئی برا سلوک نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ ہمارے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے اندر جنجلاہٹ پیدا کرتی ہے، غصہ پیدا کرتی ہے، نفرت پیدا کرتی ہے، ہمیں مشتعل کرتی ہے، اشتعال پیدا کرتی ہے ہمارے اندر کہ جب ہم دوسرے کے ساتھ کوئی مس بیہیو نہیں کر رہے، کوئی غلط سلوک نہیں کر رہے، تو وہ ہمارے ساتھ غلط سلوک کیوں کر رہا ہے؟ ایسے لوگوں کو کس طرح رسپانس کرنا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ پہلی اصولی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ دیکھو نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جیسے رات اور دن ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے اینٹی ہیں، نیکی کے اپنے اثرات ہیں اور برائی کے اپنے اثرات ہیں۔ اس اصولی بات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن۔ اے بندے، جب تیرے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہو، کوئی برا سلوک کر رہا ہو، اس برے سلوک کا جواب کیسے دینا ہے؟ برے سلوک کا جواب بہترین سلوک کے ذریعے سے دینا ہے۔ یا احسن، بہترین احسان والی روش کو اپناتے ہوئے، حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے برے سلوک کا جواب تم نے بہترین سلوک سے دینا ہے۔ اس لیے کہ اگر تم نے بھی برائی کا بدلہ برائی سے دینا شروع کر دیا تو پھر ساری کائنات کے اندر برائی ہی برائی پھیل جائے گی۔ کسی دانشور کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے، تو لہٰذا انہیں بتایا گیا کہ تم نے برے سلوک کا جواب برے رویے کے ساتھ نہیں دینا، بلکہ اچھے سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے دینا ہے۔ اور آگے پھر اس کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب تم ایسا کرو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو پھر وہ بندہ جس کے ساتھ تمہاری جانی دشمنی ہے، وہی بندہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ یہ ہمارے اس شبے کا جواب ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے ایسے موقعوں پر کہ اگر دوسرے کے ساتھ کسی نرمی کا مظاہرہ کیا تو وہ تو شیر ہو جائے گا، وہ تو پھر ہمارے ساتھ آگے بھی ایسے ہی کرتا رہے گا۔ یہ ہمارا بہت بڑا مغالطہ ہے، عام طور پر ایسے ہوتا نہیں ہے۔ جب آپ ایک بندے کے کسی برے سلوک کا جواب اچھے سلوک سے دیتے ہیں تو اس کا ضمیر بھی پھر اندر سے ملامت کرنی شروع کر دیتا ہے کہ میں اس کے ساتھ برا کیوں کر رہا ہوں جب یہ میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے۔ خال خال کوئی اکا دکا کبھی کبھار ایسا کوئی کیس ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی فطرت کو ہی اتنا مسخ کر چکا ہو کہ وہ آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہو اور آپ اس کا جواب بھلائی سے دے رہے ہوں، اس کے باوجود وہ برائی ہی برائی کرتا رہے۔ یہ چیزیں خال خال کبھی کبھار ہیں، روزمرہ کی زندگی کے اندر ایسے نہیں ہوتا۔ عام طور پر وہی ہوتا ہے جو قرآن نے بتایا کہ جب ایک بندہ ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کر رہا ہے، ہم جواباً اچھا سلوک کرتے ہیں تو ایک دو دفعہ کے بعد اس کا بھی ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے اور اس کے بعد وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگلی آیت کے اندر ایک اور بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ یہ جو برے سلوک کا جواب اچھے سلوک سے دینا ہے نا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، اس کی توفیق ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے اندر صبر کا مادہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم،
اس کی توفیق اسی بندے کو ملتی ہے جو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ قرآن اس بات کو خوش نصیبی پر محمول کر رہا ہے کہ ایک آدمی ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہو اور ہم اس کے جواب میں بھی اچھا سلوک کر کے اس کا دل جیت رہے ہوں۔ لہٰذا اگر ہم خوش نصیب بننا چاہتے ہیں تو اس کا آسان سا نسخہ قرآن اس آیت کریمہ میں یہ دے رہا ہے کہ جو شخص بھی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے تم اس کا بدلہ برائی سے دینے کی بجائے بھلائی کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ دو۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔